اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 39 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 7 پیش کروں گا. اور حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، اور پھر انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر بیان ہوگی. اور آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو رکوع ہے اس میں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت بیان کی گئی ہے، یعنی سب سے قرآن کی لمبی ترین آیت یہ سورہ بقرہ کے اس رکوع میں موجود ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم کوئی دین کا معاملہ کرو، بدین کسی دین کے معاملے کے ساتھ. تداینتم تزاربتم کی طرح ہے، تزاربا یا تزاربو تزاربن باب تفاعل ہے. دین کہتے ہیں قرض کا لین دین. قرض سے مراد یہ کہ ادھار، قرض تو نہیں کہیں گے ہم، ادھار. ادھار کا جب کوئی تم لین دین کرو، ادھار سے مراد یہ ہے کہ جیسے قرض تو کہتے ہیں آپ نے 1,00,000 روپے کسی کو دیے، 1 مہینے بعد واپس کرنا ہے. اور دین کہتے ہیں آپ نے کوئی چیز 1,00,000 میں بیچی اور پیمنٹ یہ طے ہوئی ہے کہ 1 مہینے کے بعد وہ 1,00,000 روپے دے گا. تو کسی چیز کے عوض میں جو قرضہ آتا ہے اس کو عربی میں دین کہا جاتا ہے. یہ لفظ یاد کر لیں. جب کوئی تم دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمن، ایک خاص اجل تک. اجل کہتے ہیں وقت متعین تک، وقت تک. مسمن، سمیا یسمیو تسمیتن، اس کا اصل معنی ہوتا ہے نام دینا. اسم سے نکلا ہے، کہتے ہیں آپ کا اسم شریف، آپ کا نام کیا ہے. سما یسمی، آپ نے دیکھا ہوگا نا لکھا ہوتا مسمہ، لیکن اس کو لوگ مسمی پڑھ رہے ہوتے ہیں. مسمی، یہ اصل میں مسمی نہیں ہے، یہ اصل میں ہے مسمہ. اصل میں تھا مسمیو، مسمیون تھا اصل میں، مسبحن کی طرح. سبح یسبح تسبیحا، تو مسبح تسبیح پڑھنے والا، مسبح جس کی تسبیح پڑھی جائے. تو مسمیون تھا اصل میں، مسمیون پڑھا جاتا ہے مسمہ عربی میں. تو جس کو نام دیا جائے تو اس کو مسمہ کہا جاتا ہے، جس کو کوئی نام دیا جائے. تو کہتے ہیں نا اسم با مسمہ ہیں یہ، یعنی ان کو جو نام دیا گیا ہے ویسے ہی ہیں یہ. تو الی اجلن، کسی اجل تک جب کوئی دین کا معاملہ کرو، مسمہ جس کو کوئی نام دیا جائے، یعنی اس کو مینشن کر دیا جائے. ہم اس کو اجل مسمہ کا ایک خاص ترجمہ ہوتا ہے کہ وقت متعین. بس یہ آپ یاد کر لیں، وقت متعین کو عربی میں اجل مسمہ کہتے ہیں. اے ایمان والو، جب کوئی تم دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمہ، وقت متعین تک. فاکتبوہ، اصل میں تھا اکتبو، انصرو کی طرح. الف سائلنٹ ہو گیا تو فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو اس معاملے کو. ولیکتب، واو کا معنی اور، اصل میں تھا لی یکتب. میں نے بتایا تھا نا لی شروع میں لگتا ہے تو شڈ کا معنی دیتا ہے. تو ولی یکتب تھا اصل میں، اور چاہیے کہ لکھ لیا کرے بینکم، تمہارے درمیان، کاتبن، کوئی لکھنے والا. یعنی چاہیے کہ تمہارے درمیان اس معاملے کو کوئی کاتب لکھ لیا کرے، بالعدل، انصاف کے ساتھ. ولا یأبا کاتبن، ابا یأبا اصل میں تھا ابا یا یأبیو، فتح یفتح کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. تو اصل میں تھا یأبیو، یا آخر میں غائب ہو گئی. ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتبن، لکھنے والا. کاتب تو لکھنے والے کو کہتے ہیں. جو کاتب ہے وہ انکار نہ کرے، ان یکتبا، اس بات سے کہ وہ لکھے. یعنی اصل میں تھا من ان یکتبا، اس بات سے کہ وہ لکھے، یعنی لکھنے سے وہ انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے تو بالکل اسی طرح لکھا کرے اور اس لکھنے سے انکار نہ کیا کرے. فلیکتب، پس چاہیے کہ لکھے وہ، یعنی اس کو تاکید کیے دوبارہ کہ وہ انکار نہ کرے. جب کوئی معاملہ آپ کے پاس لکھوانے کے لیے آیا کرے تو لکھ لیا کرے وہ. ولیملل، املل یملل، املالن کا معنی ہوتا ہے لکھوانا. کتب یکتبو کا معنی لکھنا، املل یملل کا معنی لکھوانا. ولیملل اصل میں تھا املل یملل، اکرم یکرمو کی طرح. تو ولی یملل، اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی، وہ، علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے.
یعنی جس نے پیمنٹ کرنی ہے نا 1 مہینے کے بعد، اس کے اوپر حق ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے. اصل میں تھا لیتقی، تو ولیتقی، یوتقی یو سے ہے یکتسبو کی طرح، تو ولیتقی چاہیے کہ وہ ڈرے، ولیتقی پڑھا جاتا ہے اس کو، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس، بخیسا یبخسو کا معنی کمی کرنا، ولا یبخس اور کمی نہ کرے، منہ اس حق میں سے، شیئن ذرا بھی. یعنی جب وہ جس پر حق ہے نا، جس نے پیمنٹ کرنی ہے، اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے کہ بھئی میں نے کاتب سے کہے کہ لکھو کہ میں نے فلاں کی 1 مہینے کے بعد اتنے لاکھ روپے اس کو دینے، اور لکھوانے میں اللہ سے ڈرے اور کمی نہ کر دے کہ 1 لاکھ کو 90,000 کر دے یا 50,000 کر دے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فا کا معنی تو، ان کا معنی اگر، کانا کا معنی ہے، الذی کا معنی وہ جو کہ، علیہ کا معنی اس پر، الحق کا معنی حق. پس اگر ہو وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، جس نے پیمنٹ کرنی ہے، سفیہن بے وقوف ہو، سفاہت کہتے ہیں حماقت، بے وقوفی، یعنی سمجھدار آدمی نہیں ہے، او ضعیفن یا کمزور ہو. بعض لوگ تیز نہیں ہوتے، وہ لکھوا نہیں سکتے کوئی معاملہ، تو میں تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا، یعنی وہ سمجھدار آدمی نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ کیسے لکھوانا ہے. او ضعیفن یا کمزور ہے، کمزور کا مطلب معذور ہے، بول ہی نہیں سکتا، یا اور کوئی معذوری ہے، بوڑھا ہے بہت زیادہ ہے، کمزوری کی وجہ سے بول نہیں سکتا یا لکھوا نہیں سکتا. او لا یستطیع، یا وہ لا یستطیع استطاعت نہیں رکھتا، ان یمل ہوا، کہ ان یمل، کہ وہ لکھوائے، یمل اصل میں تھا یملل، ہوا وہ، یعنی اگر اس شخص میں لکھوانے کی طاقت نہیں ہے، فلیملل، اصل میں تھا لیملل، لیکرم کی طرح، تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس کا ولی، اس کا جانشین، اس کا نائب، بالعدل، عدل کے ساتھ. یعنی یہ اگر نہیں لکھوا سکتا، اس میں صلاحیت نہیں ہے لکھوانے کی، تو پھر اس کا ولی لکھوائے گا. وَاسْتَشْهِدُوا، اصل میں تھا استشہدوا، یہ باب آتا ہے استشہاد، استفعال، اس کا معنی ہوتا ہے گواہ طلب کرنا. ایک ہوتا ہے شہید یشہد شہادتن، سمع یسمع، اس کا معنی ہے گواہی دینا. اور ایک ہوتا ہے اشہد یشہد اشہادن، اس کا معنی ہوتا ہے گواہ بنانا باب اکرام سے. اور ایک ہوتا ہے استشہد یستشہد، اس کا معنی ہوتا ہے گواہ طلب کرنا. تو واستشہدوا، استشہدوا آرڈر کا صیغہ ہے، اور گواہ طلب کرو، شہیدینی، تم میں 2 گواہ، شہید گواہ کو کہتے ہیں، طلب کرو شہیدینی 2 گواہ، جب یعنی معاملہ ہو رہا ہو تو 2 گواہ طلب کرو، مر رجالکم، تمہارے مردوں میں سے. رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع. فَإِن، پس اگر، لم یکونا، نہ ہو وہ دونوں، یکون کانا، یکون کا معنی ہونا، رجلینی 2 مرد نہ ہوں، فرجل، تو پھر 1 مرد، وامرأتانی، اور 2 عورتیں، امرأتن عورت کو کہتے ہیں، امرأتانی 2 عورتیں. ممن، اصل میں تھا من، من کا معنی سے، من کا معنی وہ جو کہ، یہ گواہ جو ہے نا، من ان لوگوں میں سے ہونے چاہیے، ترضونا جن سے تم راضی ہو. رضی یرضا، راضی ہونا، ترضونا اصل میں ترضیون تھا، تسمعون کی طرح، جن سے تم راضی ہو، یعنی صحیح گواہ ہونے چاہیے. من الشہداء، گواہوں میں سے، یعنی یہ گواہ ان گواہوں میں سے ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی سچے لوگ ہوں. یہ ان تضل، کہ کہیں بھول جائے ایک. ضل یضل کا اصل معنی گمراہ ہونا بھی آتا ہے، اور ضل یضل کا معنی بھولنا بھی آتا ہے. تو ان تضل، ضل اصل میں یضل یضلل تھا، یضل یضلانی یضلون، تضل یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان تضل، کہ کہیں بھول جائے، احداہما، احدا کا معنی ہوتا ہے دونوں میں سے ایک، یا ان سب میں سے ایک، تو ہما کا معنی وہ 2. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ 2 مرد مگر تمہیں نہ ملیں، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تو یہ 2 عورتیں ہم تمہیں کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ان تضل احداہما، کہ ان دونوں عورتوں میں سے، ہما کا معنی وہ دونوں، ان دونوں میں سے، احدا ایک عورت، تضل اگر بھول جائے گی، فتذکرا، ذکر یذکر تذکیرن، یاد دلانا، نصیحت کرنا. تو فتذکرا، تذکرہ بھی واحدہ مؤنث
کہ وہ یاد دلائے گی احداہما ان دونوں میں سے ایک یاد دلائے گی الاخری دوسری کو. الاخری یعنی دو عورتیں اس لیے گواہ بناؤ کہ ان تضل احداہما کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلا دے گی اس کو. ولا یأب الشہداء اور نہ انکار کریں شہداء یعنی گواہ. اذا ما جب بھی، ما کا معنی جب بھی، اذا ما دعو اصل میں تھا دعیو ضریبو کی طرح، بلائے یعنی پیسو وائس ہے. دعا و یدعو، دعا یدعو اس کو پڑھا جاتا ہے بلانا، دعو جب بلائے جائیں وہ پیسو وائس ہو جائے گا. ولا یأب الشہداء اذا ما دعو اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، یعنی گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کریں وہ. ولا تسأموا سئم یسأم سمع یسمع اس کا معنی ہوتا ہے سستی کا شکار ہو جانا. ولا تسأموا اور سستی مت کرو ان تکتبوہ، ان تکتبو کا معنی فی ان تکتبو، فی محذوف ہے یہاں پہ، یعنی اس بات میں سستی مت کرو کہ تکتبو کہ لکھو تم ہو اس معاملے کو، یعنی جو بھی ادھار کا لین دین ہو رہا ہے اس کو لکھنے میں سستی مت کیا کرو کہ چھوڑو یار. صغیرن او کبیرن چاہے یہ معاملہ چھوٹا ہو او کبیرن یا بڑا ہو، چھوٹے موٹے معاملات کو نظر انداز مت کیا کرو، سب لکھا کرو. الی اجلہ وقت مقرر تک کے لیے لکھ لیا کرو اس کو، یعنی جتنے وقت تک کے لیے ادھار ہے تو اس ڈیٹ ڈال کے اس کے حساب سے اس کی مدت تک کے لیے اس کو لکھا کرو. ذالکم یہ جو بات ہم نے کہی ہے، ذالکم اشارہ ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی ہے نا تمہیں لکھا کرو. اقسط عند اللہ، قسط عربی میں انصاف کو بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اقسط یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اقسط دوسرے کے مقابلے میں زیادہ انصاف والا. تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم یہ جو ہم نے حکم دیا ہے نا، یہ لکھنے وکھنے کا جو کام بتا رہے ہیں ہم تمہیں، اقسط عند اللہ یہ اللہ کی نظر میں زیادہ انصاف والا ہے، یعنی اس سے انصاف کی توقع زیادہ ہے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکے گا. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اقوم کا معنی ہے زیادہ سیدھا ہے، قیام سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں نا، یہ کھڑے ہونے کو، اقوم زیادہ قائم ہے، یہ بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے. للشہادہ شہادت کے لیے، یعنی گواہی کے لیے بھی، گواہوں کو بھی گواہی دینا آسان ہوگا. اس میں بھی وہ کیونکہ ایک چیز ریٹن میں بھی آ چکی ہے اور گواہ بھی بن چکے ہیں، تو ریٹن کا ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شہادت میں بھی وہ زیادہ صحیح شہادت دے سکیں گے. اقوم نہ لکھنے سے لکھنے میں شہادت کے صحیح ہونے کا امکان زیادہ ہے، شہادت کے صحیح قائم ہونے کا امکان زیادہ ہے. وَأَدْنَا اور اس بات کے یہ زیادہ قریب ہے. ادنا اصل میں تھا ادنیو، یہ ہے دنا یدنو دنوون، دنا و یدنوو، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے. تو ادنا یہ زیادہ قریب ہے، یہاں بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے. وَأَدْنَا اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے، یعنی اس بات کے زیادہ لائق ہے. اللہ ترتابو، اللہ اصل میں تھا ان لا، یعنی اس بات کے زیادہ قریب ہے ان کے لا ترتابو کہ تم شک نہیں کرو گے بعد میں کہ پتہ نہیں انہوں نے گواہی صحیح دی ہے کہ غلط دی ہے، پتہ نہیں اس نے کتنے پیسے دینے تھے کتنے لینے تھے. ترتابو اصل میں تھا ترتیبو تکتسبو کی طرح، ریب شک کو کہتے ہیں نا، جیسے لا ریب فیہ قرآن میں ہے نا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو دیکھیں کتنے الفاظ ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں. تو یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو کہ تم شک نہیں کرو گے، معاملات میں کنفیوژن نہیں رہے گی. الا ان تکون تجارتن، ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں نہ لکھو بے شک، وہ کیا ہے؟ ان تکونا کہ ہو وہ معاملہ، کانا یکونو کا معنی ہونا، تکونا کا معنی وہ، یعنی جو بھی تمہارا معاملہ چل رہا ہے وہ معاملہ تجارتن ایک تجارت ہو، حاضرتن جو ادھار نہ ہو، حاضر ہو، حاضر سودے جس کو اسپاٹ سیل کہا جاتا ہے نا انگلش میں، حاضر سودے، اس میں ادھار کا معاملہ نہ ہو. تو اگر ایسی تجارت ہے جو حاضر ہو، تدیرونہا بینکم، ادار یدیرو ادارتن اس کا معنی ہوتا ہے گھمانا، اصل میں تھا ادور یدویرو، اکرما یکرمو کی طرح، دور سے نکلا ہے. کہتے ہیں نا یہ جو دور جام ہے، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، دور چکر کو کہتے ہیں. تو ادارہ یدیرو دائرہ بھی اسی سے نکلا ہے، گول دائرہ تو جس میں گھومتا رہتا ہے آدمی. تو ادارہ یدیرو کا معنی گھمانا. تو تدیرونا اصل میں تھا تدویرونا، تکرمونا کی طرح. الا یہ کہ ایسی تجارت ہو جو حاضر ہو،
تدیرونہا اس تجارت کو تم گھماتے رہتے ہو بینکم تمہارے درمیان، یعنی صبح شام جو حاضر سودے ہوتے ہیں جو بار بار گھومتے رہتے ہیں تمہارے درمیان، کوئی ایک تو ہوتے نہیں وہ کہ اس کو لکھنے کی ضرورت ہو، تو سارا دن ہوتے رہتے ہیں. فلیس علیکم جناح تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. جناح کا معنی گناہ بھی آتا ہے حرج بھی آتا ہے، تو کبھی اس کا معنی گناہ سے کیا جاتا ہے کبھی اس کا معنی کیا جاتا ہے حرج نہیں ہے، یعنی کوئی تم پر تنگی نہیں ہے اس معاملے میں. اللہ تک یہاں گناہ سے معنی نہیں ہوگا، اس لیے کہ چلے میں تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. فلیس علیکم جناح تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کا اصل میں تھا ان لا، یعنی فی ان لا، فی محذوف ہے اس بات میں کہ لا تکتبوہا کہ تم اس کو مت لکھو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا لیکن گواہ بناؤ اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہو. ٹھیک ہے اس کو لکھو نہیں لیکن گواہ اس میں بھی بنا لیا کرو. تبایع اصل میں باب تفاعل ہے. تبایع اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو بیچنا، بیع سے نکلا ہے. بیع و شراء کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. بیع کا معنی بیچنا، تبایع ایک دوسرے کے ساتھ بیچنے کا معاملہ کرنا. وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو اذا جب تم تبایعتم ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرو، یعنی اگرچہ لکھو نہیں لیکن کم از کم گواہ پھر بھی بنا لیا کرو. وَلَا يُضَارَّ اور نہ ضرر پہنچایا جائے. ضارر یضارر مضاررتن ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا، اس کا یہ مطلب ہے نقصان پہنچانا. یضاررو کو یضاررو پڑھا جاتا ہے. اور لا یضارہ چاہیے کہ نہ ضرر پہنچایا جائے کاتبن کاتب کو بھی جو لکھنے والا ہے، ولا شہید اور گواہ کو بھی. کسی بھی معاملے میں لکھنے والے کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں اور گواہی دینے والے کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں. وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم یہ کام کرو گے یعنی کاتب کو یا گواہ کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ تو بے شک یہ کام فسوقم بکم تمہارے ساتھ ایک فسق ہے، یعنی گناہ ہے جو چپک جائے گا تمہارے ساتھ. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ علم يعلم تعلیما سکھانا. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تم کو سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم عَلَى سفر سفر میں. وَلَمْ تَجِدُوا تَوْجِدُوا تھا، وجد یوجدو کا معنی یجدو پڑھا جاتا ہے، یہ پانا موجود سے نکلا ہے. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں کوئی کاتب ہی نہیں مل رہا. فَرِحَانٌ تو ریحان رہن کو کہتے ہیں. فَرِحَانٌ تو رہن ہوگا مقبوضۃ جس پہ قبضہ کرا دیا جائے گا، یعنی پھر گارنٹی کے طور پر شیورٹی کے طور پر لکھنے کے بجائے کوئی چیز بطور رہن دے دیا کرو. فَإِنْ أَمِنَ پس اگر امینہ یأمنو کا معنی امانت سے نکلا ہے، اعتماد کرنا کسی پر، امن میں آ جانا بھی ہے، اعتماد کرنا بھی آتا ہے، یہاں اعتماد کرنے کے معنی میں ہے. فَإِنْ أَمِنَ امین سے نکلا ہے نا، امین یہ آدمی صادق اور امین ہے. امین کا معنی قابل اعتماد ہے، تو امینہ کا معنی یعنی امانت دار وہی ہوتا ہے جو قابل اعتماد ہوتا ہے، تو امین امانت دار کو کہتے ہیں، قابل اعتماد آدمی کو کہتے ہیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر تم میں سے بعض پر اعتماد کریں، یعنی وہ رہن نہ لے، وہ کہہ دی مجھے رہن کی ضرورت نہیں ہے، بعض پر اعتماد کر لیں اور رہن وہن کا معاملہ نہ کریں، تو پھر ہوگا کیا؟ فَلْيُؤَدِّي اصل میں تھا لِيُؤَدِّي، اَدَّا یا یُؤَدِّیُ اس کا معنی ہوتا ہے ادا کرنا، سبح یسبح کی طرح ادا سے نکلا ہے، اردو میں ادا کا لفظ ہے. فَلْيُؤَدِّي تو یہ تھا لِيُؤَدِّي چاہیے کہ ادا کرے، الذی وہ شخص اؤتمنا ائتمن یأتمن ائتمانا اکتسب یکتسب اکتسابا اس کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا. اور اؤتمنا یہ پیسو وائس ہے، اکتسب کی طرح فعل مجہول جس پہ اعتماد کیا جائے، یعنی اعتماد کیا جائے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس چاہیے کہ ادا کر دے الَّذِي وہ شخص اؤْتُمِنَ جس پر اعتماد کیا جائے، امانتہ اپنی امانت کو ادا کر دے. یعنی اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتماد کر کے اسے رہن وہن نہیں لے رہا تو اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس اعتماد کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اپنی امانت کو جو بھی اس کے پاس امانت ہے، یعنی جو رقم پے کرنی ہے، اس نے کچھ بھی دینا ہے اس کو، تو فلیؤدی وہ اس کو چاہیے کہ وہ دے دے، اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے.
ولا تکتموا الشہادہ کتم یکتم کتمانا کا معنی چھپانا، اور شہادت کو چھپایا مت کرو، ومن یکتمھا اور جو بھی کتم یکتم یعنی جو بھی اس شہادت کو چھپائے گا، فإنہ آثم قلبہ، تو ہو ضمیر کا مطلب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، فإنہ تو بے شک بات یہ ہے کہ آثم قلبہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ آثم گناہ گار کو کہتے ہیں، اسم سے نکلا ہے، ضاربن کی طرح، ضاربن مارنے والا، آثم گناہ کرنے والا، تو ایسے شخص کا دل گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا میں نے آپ کے سامنے رکوع نمبر 39 رکوع نمبر 39 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 7 تھا، جو میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر بیان کی۔ اب ہم انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس رکوع میں دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں ایکوریسی کا اور ایسے احکامات کا حکم دیا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ ہو، بعد میں ایران توران نہ ہو، لڑتے رہیں بیٹھ کے، تو معاملات کو کلیئر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کے کئی رکوع مسلسل صدقات و خیرات کی ترغیب پہ چل رہے ہیں کہ صدقے دیا کرو، خیرات کیا کرو، اور صدقے کا اپوزٹ ہوتا ہے سود لینے سے منع کیا گیا۔ تو اب یہاں پر مالی معاملات میں، یعنی اگر آپ کے مالی معاملات میں ایکوریسی نہیں ہے، اس میں جو ہے نا وہ مالی معاملات آپ کے کلیئر نہیں ہوتے، تو یہ بھی ایک دوسرے کا مال لوٹ کھسوٹ کا یہ چیز بھی ذریعہ بنتی ہے۔ سود کہتے ہیں ایگریمنٹ کر کے حرام طریقے سے مال کمانا، اور اگر آپ معاملات میں صاف نہیں ہیں تو بعض دفعہ دوسرے کا حق آپ کھا جاتے ہیں، بھولے سے کھا جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی پیمنٹ میں نے کتنی کرنی تھی، آپ بھول جاتے ہیں بعد میں، تو یہ چیز بھی ایک دوسرے کا حق کھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی آپ نے کسی سے ادھار معاملہ کیا اور آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دینے، بعد میں آپ بھول گئے، اب وہ کہہ رہے بھائی دینے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو 50,000 دینے یا میں نے دینے ہی نہیں ہے، تو اس سے بھی کسی کا حق ضائع ہوتا ہے۔ تو جیسے سود کسی سے ناحق پیسہ لینا ہے، حرام ہے، تو ایسے ہی بھولے سے بھی آپ کو کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ آپ بھول گئے ہیں، لیکن آپ نے ایسا کام کیوں کیا جو بھولنے کا ذریعہ بن رہا ہے؟ تو آپ کو چاہیے تھا پہلے ریٹن فارم میں لے کر آتے، اس پر گواہ بناتے تاکہ یہ نزاع نہ ہوتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کسی کے مال کھانے کو کس قدر بڑا جرم قرار دیتا ہے کہ آپ کو غلطی سے بھی، بھولے سے بھی کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا کام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے منہ میں حرام لقمہ چلا جائے۔ تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف، تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم دین کا معاملہ کیا کرو، کسی سے ادھار لین دین کیا کرو، الی اجل مسمی، ایک وقت متعین تک۔ وقت متعین کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ اسلام میں جتنی بھی خرید و فروخت ہے، اگر اس میں آپ دین پر معاملہ کرتے ہیں تو اس میں ٹائم مینشن کرنا ضروری ہے۔ فقہا بیان کرتے ہیں، اس پر چاروں فقہا کا اجماع ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں پیسے بعد میں دے دوں گا، اور بعد میں آپ نے ٹائم متعین نہیں کیا کہ کب، تو یہ بیع فاسد ہے، اس لیے کہ یہ جھگڑے کا ذریعہ بنے گی، اس بیع کو ختم کرنا لازم ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے آپ۔ تو آج کل ہو رہا ہوتا ہے کہ بعد میں، بات کا پتہ نہیں کب آئے گی وہ بات، تو جب بھی آپ نے ادھار کا معاملہ کیا، آپ نے بتانا ہے کہ بھائی 1 ہفتے کے اندر پیمنٹ کروں گا، یا 2 ہفتے کے اندر پیمنٹ کروں گا، یا 3 ہفتے کے اندر پیمنٹ کروں گا، یا فلاں تاریخ کو پیمنٹ کروں گا، اتنے عید سے پہلے پیمنٹ کروں گا، تو یہ بتانا ضروری ہے۔ ہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں 1-2 دن کے اندر کر دوں گا، تو مطلب یہ کہ کم زیادہ سے زیادہ 2 دن ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے بعد میں لڑائی نہ ہو، وہ کہے بھائی پیسے دو، آپ کہے میں نے تو کہا تھا بعد میں دوں گا، تو بعد کا لفظ مبہم ہے، تو اس طرح سے بیع و شراء فاسد ہو جاتی ہے، اس میں انسان کو گناہ ہوتا ہے، اور ایسی بیع کا ختم کرنا لازم ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب بھی وقت متعین تک کے لیے کوئی ادھار معاملہ کیا کرو۔ اچھا، ادھار اسلام میں 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ادھار یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ بعد میں کرنی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ پہلے کر دی ہے، جو چیز ہے وہ بعد میں ملے گی آپ کو، جس کو مبی کہا جاتا ہے۔ تو جو چیز آپ کو بعد میں ملے گی، تو وہ مبی جو ہے نا، اس میں ادھار جائز نہیں ہے، الا یہ کہ چند شرطوں کے ساتھ۔ عام حالات میں مبی میں ادھار جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو پیمنٹ کر دی، اور میں نے کیش پیمنٹ کر دی، اور میں نے کہا کہ یہ بائک میری ہو گئی، اور 1 مہینے بعد آپ یہ بائک مجھے دیں گے، تو یہ بائک ادھار ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے جائز ہونے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بکنگ کرا رہا ہوں کہ
یہ جو ہے نا یہ 1,00,000 روپے میں دے رہا ہوں اور مجھے اس ڈیزائن کی بائک 1 مہینے کے بعد مل جائے گی. تو وہ جو ہے نا بکنگ کروانا ایک الگ مسئلہ ہے, اور خریدنا اور کہنا کہ قبضہ 1 مہینے کے بعد یہ الگ مسئلہ ہے. اب اس کے احکام بہت لمبے چوڑے ہیں بیع و شراء کے, میں اگر اس میں جاؤں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. تو آپ جب علماء سے رابطہ کریں گے تو کوئی بھی کام بیع جو ناجائز ہوتی ہے نا اس میں تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ وہ جائز ہو جاتی ہے. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار ہم تو صبح شام لوگ جاپان سے گاڑیاں منگوا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایڈوانس پیمنٹ کر دیتے ہیں, گاڑی 2 مہینے بعد ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں وہ جائز اس لیے ہے کہ وہ خریدی نہیں جا رہی ہوتی بلکہ وہ بکنگ ہوتی ہے. بکنگ کا مطلب ہمارا حق ہے کہ گاڑی ہم نے ایڈوانس پیمنٹ اس لیے کی ہے کہ اب یہ گاڑی خریدنے کے ہم حقدار ہیں. خریدی نہیں ہے لیکن حقدار ہم ہو گئے ہیں, اب آپ نے ہمیں ہی دینی ہے. تو جس دن وہ دیں گے اس دن اصل میں بیع و شراء ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. باقی یہ کہ انشاءاللہ جب ہم تجارت پہ ورک شاپ کرواؤں گا میں انشاءاللہ قریب, تو اس میں بتاؤں گا کہ خرید و فروخت کے اسلام کے کیا احکام ہیں اور کن صورتوں میں ادھار جائز ہے, کن صورتوں میں جائز نہیں ہے, کن صورتوں میں قبضہ ضروری ہے. بہت موٹے موٹے شریعت کے بیسک احکام ہیں جو آج کل لوگوں کو پڑھائی نہیں جا رہے, نہ یونیورسٹیوں میں نہ اسکولوں میں, اور نہ جو ہے وہ مسجدوں میں ان کی کوئی تعلیمات ہو رہی ہیں. تو بہت سے ناجائز طریقے ہمارے معاشرے میں خرید و فروخت کے چل رہے ہیں, وہ تفصیل ہم انشاءاللہ اس میں بتائیں گے. ابھی صرف اتنا ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ ادھار ہو یا پیمنٹ دی جا رہی ہے وہ ادھار ہو, تو دونوں صورتوں میں فَاكْتُبُوهُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو لکھ لیا کرو. یہ جو لکھنے کا حکم ہے نا یہ وجوبی نہیں ہے, یہ استحبابی حکم ہے تاکہ امت میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو. اس پر پوری امت کا یعنی تقریباً جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ ادھار کے لین دین کو لکھنا لازم نہیں ہے. البتہ بہت اہم تاکید ہے قرآن کی, گناہ نہیں ہوگا آپ کو, لیکن اللہ نے ہمیں جھگڑے سے بچانے کے لیے اور غلطی سے ہم کسی کا حق نہ کھا جائیں اس سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اکتبو, کہ اس کو لکھ لیا کرو. گویا کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جس میں ہماری خیر خواہی ہے. تو یہ استحباب کے لیے ہے, ترغیب کے لیے ہے, لیکن قرآن کی ترغیب بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اب ظاہر ہے پہلے زمانے میں سب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنے کے کچھ ماہرین ہوا کرتے تھے, تو ہر آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. تو اس لیے ایسے موقع پہ کاتبین کی ضرورت ہوتی تھی. بھئی کوئی ہے لکھنے والا, تو اللہ نے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ, چاہیے کہ تمہارے درمیان جو کاتب ہے جس کو لکھنا آتا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے. اب دونوں تو ایکوریسی کے لیے, معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے لین دین کو لکھ رہے ہیں تاکہ جھگڑا نہ ہو. کاتب بعض دفعہ درمیان میں پیسے لے کے ڈنڈی مار دیتا ہے اور وہ گڑبڑ کر دیتا ہے, وہاں سے کھانچے کھولے ہوئے ہوتے ہیں اس نے. تو اللہ نے فرمایا کہ چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب عدل و انصاف کے ساتھ لکھے, وہ بھی گڑبڑ نہ کرے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. یہ بھی امکان تھا کہ ظاہر ہے پہلے کاتب کی بڑی ویلیو ہوتی تھی, آج تو ہر آدمی لکھنا پڑھنا جانتا ہے. پہلے زمانے میں جو لکھنے جانتا تھا نا وہ بڑا فن ہوتا تھا, تو اس کے نخرے بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ اس کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ کاتب انکار نہ کرے ان یکتبہ, اس بات سے کہ وہ لکھے, وہ نخرے نہ کرے اس بارے میں. کما علمہ اللہ, جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. تو یہ کما میں یہ ایک طرح کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اس پر احسان کیا, اس کو ایک علم دیا ہے, لکھنا سکھایا ہے. تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے فلیکتب, کہ وہ لکھے اس معاملے کو. اپنی جو اس کے اندر اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے, اس صلاحیت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے, وہ اپنے علم سے انکار نہ کرے, نخرے نہ کرے اس بارے میں. وہ تو لکھے گا, لکھوائے گا کون اس کو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے. یعنی اس میں اصل جو لکھوانے کا کام کرے گا وہ جس نے پیمنٹ کرنی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے پیسے لینے ہیں نا وہ اگر لکھوائے گا تو بعد میں نزاع ہو سکتا ہے کہ جس نے پیمنٹ دینی ہے وہ کہے گا بھائی تم نے لکھوایا تھا, پتہ نہیں کیا لکھوا دیا ہوگا, تم تو زیادہ ہی لکھواؤ گے, اپنی مرضی سے تم نے گڑبڑ کر دی ہوگی. تو آدمی جب اپنے اوپر خود لکھواتا ہے نا اپنے خلاف, تو اس کا قول اس کے خلاف حجت ہوتا ہے. یعنی بعد میں وہ جس نے ادھار لینا ہے نا اس سے وہ کہہ سکے گا بھائی یہ تو تمہارے اوپر حق ہے اور تم نے خود اپنی زبان سے یہ لکھوایا ہے, یہ تمہاری, لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں نا تمہارا لکھا ہوا ہے, یہ تمہارے بندے نے لکھا ہے, یہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں نا یہ تمہارے الفاظ ہیں, دیکھ لو تم نے مجھے اتنے پیسے دینے, یہ ورڈنگ بھی تمہاری ہے. تو اس لیے اور معاملے میں جو ہے اس میں کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں لکھوانا اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کے اوپر حق ہے. آپ نے اگر بیوی کا مہر دینا ہے تو آپ لکھوائیں گے اسٹیمپ پیپر پہ کہ میرے ذمے میری بیوی کا اتنا مہر ہے, تاکہ بیگم بتا سکے یہ آپ کا لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے, آپ کا لکھوایا ہوا, آپ کی ورڈنگ ہے یہ.
تو آپ نے اور پیسے کسی کو دینے، آپ نے اور کسی طرح سے کسی کا حق ادا کرنا ہے، پیسے دینے، تو اگلا آئے گا کہ بھئی یہ آپ کا لکھا ہوا ہے، یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو لکھوانے والا ہے، ہم حکم دے رہے ہیں کہ وہ لکھوائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ڈنڈی مارنا شروع کر دے. 1,00,000 روپے دینے تو 50,000 لکھوا دے. فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے. اسے چاہیے کہ اس رب سے ڈرے جو اس کا پالنے والا ہے، وہ اس سے انتقام لے سکتا ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اور اس حق میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے، 1.001% بھی لکھوانے میں گڑبڑ نہ کرے، کیونکہ اب یہ تحریر ایک ثبوت کے طور پہ پیش کی جائے گی، تو ایسا نہ ہو کہ یہ اس میں گڑبڑ کر دے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. دیکھیں لکھوانا بھی ایک فن ہے، تو 3 عیوب انسان میں ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لکھوا نہ سکے. یہ لکھوانا جو ہے نا کہ الفاظ، آپ کوئی بھی تقریر کریں اس کو ریٹن فارم میں لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. انسان کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے کہ یار الفاظ تو پورے نپے تلے ہوتے ہیں. کوئی بھی معاہدہ جب ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، تبھی آپ دیکھیں کہ آپ جب کہیں بھی ایگریمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو پورے ایگریمنٹ پہلے سے ریٹن فارم میں ملتے ہیں، اس میں صرف نام ڈالنا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پبلک کے حوالے کر دیں گے، کوئی پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہو، اور بعد میں ان الفاظ سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی اس کو غلط یوز کر سکتا ہے. تو اس لیے لکھنا بھی جیسے ایک فن ہے، تو کسی سے کوئی چیز لکھوانا بھی ایک فن ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لکھوانے والا ہے وہ اگر فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق ہے، جس نے لکھوانا ہے، وہ اگر سفیہ ہے، بے وقوف ہے، ذہین نہیں ہے. کیونکہ لکھوانا بھی ایک ذہین لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ بھئی یہ الفاظ ہیں، یہ نپے تلے ہیں، اس میں کوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے، ڈیٹ غلط نہ ڈل جائے. یہ ساری چیزیں ذہین لوگوں کا کام ہوتی ہیں. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر بے وقوف ہے بیچارہ، بے وقوف سے مراد وہ مینٹلی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، یعنی زیادہ سمجھدار نہیں ہے. ڈر یہ ہے کہ یہ کچھ کا کچھ نہ لکھوا دے، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی چیز لکھوا دے جس سے سامنے والی پارٹی پھر ناجائز فائدہ اٹھائے. او ضعیفاً، یا کمزور ہے، کمزوری میں ہر طرح کے لوگ آ گئے، بہت بوڑھا ہے، بولا ہی نہیں جا رہا اس سے، یا گونگا آدمی ہے، وہ بول سکتا ہی نہیں ہے، یا اندھا ہے، بول تو سکتا ہے لیکن اندھا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ لکھ کیا رہا ہے. تو کچھ بھی کوئی بھی عیب اس کے اندر اگر موجود ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا کسی بھی طرح سے اس کے اندر اس کی استطاعت ہے ہی نہیں کہ وہ لکھوا سکے. بعض دفعہ انسان ذہین ہوتا ہے اور کوئی عیب نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اس کو لکھوانے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی. ہر چیز کی ہر آدمی میں صلاحیت نہیں ہوتی. تو اللہ نے اس لا یستطیع میں تمام قسم کے لوگوں کو شامل کیا. بھائی اس کو لکھوانا ہی نہیں آ رہا، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو پھر اس کا جو ولی ہے، یملل، اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے بالعدل، عدل کے ساتھ. ولی کسی بھی کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ دوست کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کا خیر خواہ ہو. تو یہ ولی کا لفظ تو کامن ہے کہ وہ نہیں تو اس کا کوئی بھی جو جانشین ہو یا کوئی بھی اس کا نائب ہو. لیکن فقہا نے جو قرآن و سنت کی دوسری احادیث اور دوسری جو آیتیں ہیں ان کو دیکھ کر جو ولی کا مفہوم بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے جو یعنی کہ کون لکھوائے گا اگر یہ ایک آدمی ضعیف ہے، تو جو بیٹا یا بیٹی ہے نا اس کا ولی باپ ہے. یعنی اگر ایک آدمی میں لکھوانے کی صلاحیت نہیں ہے، بچے میں، نابالغ بچہ بھی اس میں داخل ہے کہ جس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، مجنون اور پاگل بھی اس میں داخل ہے کہ پاگل کی طرف سے خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، پاگل تو نہیں لکھوائے گا. تو پاگل، مجنون، دیوانے یا جن میں صلاحیت ہی نہ ہو لکھوانے کی، تمام لوگ اس میں آ گئے. تو ایسے موقع پہ ان کا ولی ان کا باپ ہوتا ہے. بیٹے کا یا بیٹی کا ولی اس کا باپ ہے، باپ نہیں ہے تو دادا ہے. اور باپ اور دادا کی غیر موجودگی میں باپ اور دادا نے کسی کو نامزد کیا ہو وہ ہے. اس میں بھائی نہیں ہے. بھائی اس لیے نہیں ہے کہ بعض دفعہ بھائی جو ہے نا وہ ایسے معاملات کر سکتا ہے کہ جو اپنے فائدے میں جا رہے ہوں، تو یہ خطرہ بھی بھائی کا اس میں موجود ہوتا ہے. تو سب سے پہلے باپ، پھر دادا، پھر آگے اس کی تفصیل ہے جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو بھائی بعض صورتوں میں ولی بن سکتا ہے کہ اس کا کوئی مفاد نہ ہو اس میں. تو فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. تو باپ یا دادا، باپ دادا نہ ہو تو باپ اور دادا نے کسی کو نامزد کیا ہو. صحابہ کے دور میں ایسا بہت ہوا کرتا تھا کہ یتیم کے لیے نا اپنی زندگی میں نامزد کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کے معاملات کو فلاں شخص دیکھے گا. تو جس پر باپ کو اعتماد ہوتا ہے پھر اس کو وصی کہتے ہیں. وصی کا معنی جس کے لیے باپ نے وصیت کی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی ولی ہوگا، اور اگر باپ بیچارہ بوڑھا ہے تو پھر اس کا بیٹا اس کا ولی ہے. تو یہ پوری تفصیل آپ کو ملے گی.
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ولی لکھوائے گا عدل و انصاف کے ساتھ. اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے تم بھی گڑبڑ نہیں کر دینا. ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ کے کہ میرا بیٹا ہے تو پوچھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو تعلقات کی بیس پہ اس ایسا معاملہ لکھوا دیا جس میں اس کا نقصان ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا ہے یا تمہاری اولاد ہے، پھر بھی تم نے اس کے فائدہ دیکھنا ہے، عدل کے ساتھ لکھوانا ہے. اپنی دوستی یاری کی وجہ سے تمہیں اپنے اولاد کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ تو لکھنے کے احکامات اللہ نے بیان کیے کہ ادھار کا معاملہ لکھنا ہے، کاتب آئے گا لکھے گا، کاتب انکار نہیں کرے گا، کاتب غلط نہیں لکھے گا. لکھوائے گا کون؟ جس کے اوپر حق ہے اور وہ بھی گڑبڑ نہیں کرے گا، کمی نہیں کرے گا اس میں، وہ لکھوانے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کا ولی لکھوائے گا، اور ولی بھی عدل کے ساتھ لکھوائے گا. یہ ریٹن فارم میں جب معاہدہ آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس تحریر پر 2 مردوں کو گواہ بھی بناؤ، کیونکہ تحریر جعلی بھی ہو سکتی ہے، اسٹیمپ جعلی بھی بن سکتی ہے، سگنیچر جعلی بھی ہو سکتے ہیں. تو 2 گواہ بھی ہونے چاہیے تمہارے مردوں میں سے جو اس پر گواہ بنیں گے کہ یہ تحریر لکھی گئی ہے اور واقعی فلاں شخص نے فلاں شخص کے اتنی تاریخ کے اندر اتنے پیسے دینے ہیں. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، بس اگر تمہیں 2 مرد نہ ملیں کہیں بھی، فَرَجُلٌ، تو پھر 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں ہونی چاہیے، ممن ترضون من الشہداء، یہ ان شہداء میں سے ہونی چاہیے جن سے تم راضی بھی ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بھی چرسی بھنگی اٹھا کے لے آؤ گواہ بنانے کے لیے، تو جن سے تم خوش ہو. تو خوش کون ہوتے ہیں؟ جن سے جو دیندار ہوتے ہیں، عادل ہوتے ہیں، فاسق فاجر نہیں ہوتے. اور علماء نے کہا ہے کہ اگر بالفرض وہ فاسق فاجر اس زمانے کے لحاظ سے جو فتویٰ دیا ہے، کیونکہ عادل گواہوں کو اس زمانے میں تلاش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یعنی عادل سے میری مراد یہ ہے کہ نیک گواہ، تو نیک تو مارکیٹ میں شارٹ ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنے بھی ہوں کہ عوام میں ان کو بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں، یعنی پبلک جانتی ہو کہ بھئی اچھے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو گواہ بناؤ. اب خواتین پریشان ہوں گی کہ بھئی یہ 2 مردوں کو اللہ نے تو گواہ بنا دیا، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تو عورتوں میں 2 کی اللہ نے قید کیوں لگا دی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان تضل احداہما، ایسا نہ ہو کہ یہ ممکن ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو پھر ہوگا یہ کہ ایک دوسری کو یاد دلا دے گی، یعنی 2 عورتیں مل کے 1 مرد کا کام کریں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں عورت میں بھولنے کا چانس مردوں کی نسبت زیادہ ہے. تو 2 عورتیں دماغی لحاظ سے 1 مرد کے برابر ہیں. یہ قرآن کی اس آیت سے بہرحال واضح طور پہ پتہ چلتا ہے. اب جو لبرل لوگ ہیں وہ اس آیت پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، قرآن میں مرد اور عورت کا اللہ نے فرق کیوں رکھا. تو میں پھر جب علمی نقطے بیان کروں گا اس میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا کہ یہ فرق مشاہدے پر مبنی فرق ہے، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس سے قرآن کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ قرآن عورت کی ذات کو گھٹا رہا ہے، بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ایک حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ 2 عورتوں کی شرط ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، تو 2 مل کے صحیح بات کر سکیں گی. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے، اب معاملہ آ گیا گواہوں کا. گواہ بھی ہو سکتا ہے وہ نخرے دکھائیں کہ ہم نہیں آ رہے بھائی، ہم تمہارے معاملات میں کیوں گواہ بنے. تو اللہ نے فرمایا شہداء، یعنی گواہوں کو بھی چاہیے کہ جب ان کو بلایا جائے گواہ بننے کے لیے، لا یأبا، تو وہ بھی انکار مت کریں. ولا تسأموا، اور سستی مت کرو، ان تکتبوہ، کہ تم اس معاملے کو لکھو، صغیراً او کبیراً، چاہے یہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، وقت متعین تک کے معاملے کو، یعنی اس کو اس کی اجل تک کے لیے لکھ لیا کرو. یعنی ادھار کا معاملہ چاہے زیادہ پیسوں کا ہو یا کم پیسوں کا ہو، اس کو لکھنے میں سستی مت کیا کرو. یہ بھی تاکید ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ اگر نہیں لکھا تو گناہگار نہیں ہوں گے ہم. گناہ تو جب ہوگا جب ہم کسی کا حق کسی بھی طرح سے دبائیں گے. تو یہ اس گناہ سے بچنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال مستحب ہونے کے باوجود، کیونکہ قرآن میں اللہ نصیحت کر رہا ہے اور اللہ آرڈر دے رہا ہے، تو اس سے اس آرڈر کی ویلیو بڑھتی بہت ہے کہ یہ معمولی مستحب نہیں ہے، بہت تاکید ہے اس کی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ادھار کا لین دین کم ہو یا زیادہ ہو، اس کو تم لکھنے میں سستی کا شکار مت ہوا کرو. آدمی کہتا ہے یار چھوڑو، میرے تو صبح شام اتنے ادھار چلتے ہیں، میں کس کس کے بیٹھ کے معاملہ لکھتا رہوں. فرمایا ایسا مت کیا کرو. کیوں؟ اے اللہ تو اتنی تاکید کیوں کر رہا ہے ایسا کرنے کی؟ فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ بات انصاف کے زیادہ قریب ہے، یعنی اس سے معاشرے میں انصاف ہوگا، کوئی کسی کا حق نہیں دبا سکے گا، اور نہیں لکھو گے تو ظلم کا اندیشہ ہے.
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس میں گواہی کے سیدھے ہونے کا امکان بھی زیادہ ہے، ورنہ بعد میں گواہ بھی 2 نمبری کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی ڈر ہوگا بھائی لکھا ہوا بھی ہے، اور گواہ بھول بھی سکتے ہیں، تو تحریر دیکھ کر ان کو بھی یاد آ جائے گا، اور گواہی اقوم ہو جائے گی، یعنی زیادہ پاورفل گواہی ہو جائے گی ان کی. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبے اور وسوسوں کا شکار نہیں ہوگے، کیونکہ اگر نہیں لکھو گے تو بعض آدمی بیٹھا رہتا ہے کہ یار شاید اس نے ایک ڈنڈی ماری ہے، حالانکہ اس نے ڈنڈی نہیں ماری ہوتی، یا آپ کو ڈر ہوتا ہے یار یہ مجھ سے زیادہ پیسے لے گیا ہے، تو خام خواہ میں نفرتیں پھیلیں گی، وسوسے آئیں گے، جو ہے نا شک و شبہات پیدا ہوں گے، دشمنیاں پیدا ہوں گی. تو لکھنا اور لکھے ہوئے پر گواہ بنانا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تمہارے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے دل تمہارے صاف رہیں گے. ہاں الا ان تکون تجارتا حاضرتا، اگر کوئی ایسی تجارت ہے جو حاضر سودا ہے، اسپاٹ سیل ہے، تدیرونہا بینکم، جو صبح و شام تم گھماتے رہتے ہو، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو مت لکھو. تو وہ صبح و شام کی تجارتیں ہوتی ہیں، وہ کیونکہ اس میں لکھنے میں پھر ٹائم زیادہ لگے گا، اتنی دیر میں 10 کسٹمر نمٹ جاتے ہیں. تو وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں اسی رکوع کی مزید تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.